یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس خوشی کے موقع پر کسی شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں احمد بھائی۔ سال و ماہ خوش ہے، روز اور شب خوش، سال و ماہ خوش ہے، روز اور شب خوش، وحشی دشت خوش، مہذب خوش، وحشی دشت خوش، مہذب خوش، الغرض آپ کی ولادت سے مسٹر ابلیس کے سوا سب خوش۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں اپنے دین کی شمع روشن کی، اور جس کا اظہار آج اس بحر بیکرا اور ایک عظیم الشان مسلمانوں کے جلوس سے ظاہر ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ہم اہل ہیں، ہم دین اسلام کے اہل ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، اہل دین ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل حدیث و سنت ہے، اہل مدینہ و مکہ ہے، اہل بغداد و نجف ہے، اہل بیت المقدس ہے، اہل بدایوں ہے۔ ہم اللہ کے ان بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن بندوں نے اپنے دل سے رسول کی آمد کا استقبال کیا ہے۔ ہم نے رسول کی آمد کا استقبال کیا ہے، مسلمانوں نے رسول کی آمد کا استقبال کیا ہے۔ اور رسول کی آمد یاد رکھو کہ آمد ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے اور جانا ہمیشہ مردے کا ہوتا ہے۔ ہم رسول کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، یعنی زندہ رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے سرکار بھی زندہ ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ بدایوں شہر میں ان کا لگایا ہوا ایمان کا پودا آج ایک تناور درخت بن گیا ہے جس کے سائے میں تمام عوام کھڑی ہوئی۔ الحمدللہ ہم احسان مند ہیں، احسان فراموشوں میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ہر کسی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کے رسول کو یاد رکھتے ہیں، اصحاب و اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں، اور اولیاء شہداء کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ایمانی جذبے کو سلامت رکھے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کے اس جوش و ولولے کو، اللہ تبارک و تعالی اسے سلامت رکھے۔ جس جوش اور ولولے اور یقین اور اعتماد کے ساتھ اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں، یہی اعتماد اور یہی جوش اور یہی یقین اور یہی ایمان ہمیں نماز پنجگانہ میں بھی چاہیے، مسجدوں میں بھی چاہیے، نمازوں میں بھی چاہیے۔ جس دن قوم مسلم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تو پھر یہ رونا نہ رویا جائے گا کہ آج اس مسجد کا معاملہ ہے، کل اس مسجد کی باری ہے، یہ رونا نہ رویا جائے گا، بلکہ مسلمان کے سر کو اللہ نے وہ عظمت دی ہے کہ جس جگہ سر جھکا کے اللہ کا مسجد بنا دیتا ہے۔ مشہور ہے ہماری بھی تاریخ سازیاں، مشہور ہے ہماری بھی تاریخ سازیاں، ہم نے بھی انقلاب کو رستے دکھائے ہیں۔ مشہور ہے ہماری بھی تاریخ سازیاں، ہم نے بھی انقلاب کو رستے دکھائے ہیں۔ ہم سے نظر ملائے گی کیا گردش جہاں، ہم نے تو بجلیوں کے نشے من جلائے ہیں۔
ہم نے تو بجلیوں کے نشے من جلائے ہیں، اور فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ بس مسلمان اللہ کا وفادار ہو، مسلمان اس کے رسول کا وفادار ہو، مسلمان ہو، سنت رسول کو اپنا لے، اللہ کے احکامات کو اپنا لے، تو جس طرح آج سے 1500 سال پہلے نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ خون بہا، نہ سر کٹا، نہ سر تن سے جدا ہوا، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں مکے کی چابیاں دے دی۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نکلے ہیں، مسلمان خون بہا دیتے ہیں، مسلمان سر تن سے جدا کرنے والے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ مسلمان اللہ کی مدد پہ نظر رکھتا ہے، تلوار پہ نظر نہیں رکھتا۔ سوچو اگر تلوار پہ نظر ہوتی تو بدر کے میدان میں صرف 4 تلواریں تھیں۔ تلوار نہیں، ہماری قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، ہمیں وہ کردار محبت کا لے جانا ہے، امن و امان کا پیغام عام کرنا ہے، اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنا ہے، اخوت اور محبت کا پیغام عام کرنا ہے، مودت کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اور یقین مانو کہ ہم اگر اسلام کی تعلیمات پر اسی طرح عمل کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جس عزت سے ہم معزول کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسی عزت کے تخت پر ہمیں بیٹھائے اور فضیلت کا تاج ہمارے سر پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور عام کریں، امن و امان کی بات ہونی چاہیے، آج ڈبیٹ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جہالت کو کس طرح دور کیا جائے، آج بحث اس مدعے پر ہونی چاہیے کہ بدحالی کو کس طرح خوشحالی سے بدلا جائے۔ آج یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے جن باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے وجود کی نشان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے تشخصات کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے شعار کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معیار کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری رسومات کی ضرورت ہے، ہمیں اسلامی رسومات کی ضرورت ہے، ہمیں مساجد کی اور مدرسوں کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی اور حدیث کی ضرورت ہے، ہمیں سنتوں کی ضرورت ہے، عبادتیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ ایک کافر کو رسول کی پیدائش کی خوشی منانے پر دوشنبے کے دن عذاب میں تخفیف دیتا ہے، ابو لہب کو تخفیف ملتی ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اس دنیا سے غلامی کی زنجیری کو کاٹ دیا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں آنے والا جب تشریف لایا تو اس نے آ کر اعلان کر دیا کہ اب عورتوں کو وحشی جانوروں کی طرح نہ سمجھا جائے گا، اعلان کر دیا کہ اے مردوں، تمہیں جنت اگر تلاش کرنی ہے تو اپنی ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ یہ مقام عطا کیا عورتوں کو، مزدوروں کو مقام عطا کیا، غریبوں بے سہارا کو مقام عطا کیا، یتیموں اور یسیروں کو مقام عطا کیا۔ آج کے دن جو آنے والا آیا ہے اس کا تعارف اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے اس الفاظ میں بیان کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آنے والا سراپا رحمت ہے، آنے والا سراپا برکت ہے، آنے والا سراپا امن و امان ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمت بھی ہو اور مار کاٹ بھی مچی ہو، رحمت بھی ہو اور بھائی بھائی سے جدا بھی ہو، رحمت بھی ہو اور آپس میں غیبت بھی ہو، رحمت بھی ہو اور ایک دوسرے کی چغلی بھی ہو، غیبت اور رحمت بھی ہو اور ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے لکھوا دیے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحمت ہوگی تو یہ ساری زحمتیں مٹ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رحمت للعالمین کی رحمت سے حصہ طلب کرو، اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات سے سجاؤ سنوارو، اپنی زندگی کو منور کر لو، اپنی زندگی کو اچھا بنا لو۔ رہ گئی دنیا تو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے
جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر کہ تیرے آسماں اور بھی ہیں. یاد نہیں آ رہا شریف؟ خیر، تو بہت مبارک ہو آپ سب کو. انشاءاللہ جامع مسجد شمسی کے صدر دروازے تک چلیں گے. اسی طرح امن و امان کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے